عورتوں کی جو ہے اولاد نہ ہونے کی جو ہے وجہ ان چیزوں کو جو ہے آپ نے غور سے پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ تو لہٰذا پھر دوستوں یہ جو ہے شروع میں ایک واقعہ لکھا گیا کہ ایک دفعہ کا جو ہے ذکر ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان اپنا تخت پر جو ہے تخت پر جمان تھے کہ دری اسنا عظما عظیمہ عورتیں اہم اکٹھی ہو کر آپ کی جو ہے خدمت اقدس میں جو ہے حاضر ہو گئی، اور حاضر ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے عرض کیا کہ اے پیارے اللہ کے جو ہے پیغمبر، اس اللہ کے واسطے ہمیں بتائیں کہ ہمارے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ پریوں سے جو ہے پوچھو۔ تو لہٰذا پریوں سے جو ہے جب پوچھا گیا اور حاضر ہوئی تو ان سے جو ہے پوچھا گیا، سوال کیا گیا تو اکی میاں بانچ عورت کے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا پریوں نے جو ہے دست بستہ عرض کی کہ اے اللہ کے پیغمبر، ذکورہ بلا خواتین کے جو ہے ہاں اور اولاد نہ ہونے کے جو ہے 7 وجوہات ہیں جن کی بنا پر ان کے ہاں جو ہے حمل قرار نہیں پاتا اور اس جیسی جو ہے نعمت سے جو ہے یہ محروم رہتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے وہ 7 وجوہات درج ذیل ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ جو ہے پہلی وجوہات کے عورت کے رحم کا منہ بھرا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نطفہ اپنی جگہ پر نہیں پہنچتا۔ تو لہٰذا دوسری وجوہات عورت کے رحم میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے اور اس ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نطفہ کو اپنی جگہ کا راستہ نہیں ملتا، اور تیسری وجہ عورتوں کے رحم کے منہ میں گوشت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو ہے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ان کو اولاد نہیں ہوتی، تو لہٰذا انداز نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا چوتھی وجہ عورت کے رحم میں جو ہے کیڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جو تخم کو جو ہے نگل جاتے ہیں، اور پانچویں وجہ عورت کے رحم میں جو ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، ہیٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے حمل نہیں ٹھہرتا۔ تو لہٰذا خون رحم میں جو ہے مل جاتا ہے جس کے وجہ سے نطفہ ٹھہر نہیں پاتا۔ تو لہٰذا چھٹے نمبر پر عورت کے جو ہے رحم میں سروی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے تخم مکمل طور پر نشو نما نہیں پا سکتا، اور ساتویں جو ہے عورت یہ جو ہے اسیب دیوی یا بھوت پریت اور ڈائن وغیرہ یا کسی سائے کا یا پڑھائی کا شکار ہوتی ہے جو تخم کو ضائع کر دیتے ہیں اور عورت کو جو ہے دوروں کی جو ہے صورت میں جو ہے بے ہوش کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے بعد جو ہے جب یہ پریوں نے اپنی بات مکمل کر لی اور یعنی بتا چکی تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ کون سی علامات جو ہے۔ تو پریوں نے جو ہے عرض کیا کہ جو ہے جس وقت مرد عورت سے جو ہے ہم بستری کرتا ہے تو اس جو ہے اس اور ان کے جو ہے اگر عورت کا جو ہے سر درد کرے تو رحم جو ہے بھرا ہوا ہے ہوا سے، تو لہٰذا اگر اس وقت عورت کا منہ کا جو ہے کانپے تو جان لینا کہ عورت کے جو ہے رحم میں ہوا بھری ہوئی ہے۔ اگر مجامت کے دوران ہڈیوں میں جو ہے درد ہو تو محسوس کر لیجئے کہ رحم کا گوشت زیادہ ہے۔ اگر پاؤں کی پنڈلیاں درد کریں تو آپ نے جو ہے سمجھ لینا ہے کہ عورت کے رحم میں جو ہے کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر میاں بیوی کے ملاپ کے دوران کسی بھی جگہ درد نہ ہو تو پھر عورت کے جو ہے دیو پری اور بھوت اور جنات یا ڈائن یا صاحب کا جو ہے مسئلہ ہے یا جادو کا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا علاج 5 عورتوں کے مدرجہ ذیل بلا 7 وجوہات کی علاج بہت ہی توجہ سے طلب ہے کیونکہ ایسی عورتوں کو روحانی علاج اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ جسمانی طبی علاج کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا ان 7 علامات کے مرتکب خواتین اگر اپنا علاج کروانے کی خواہش مند ہوں تو لہٰذا یہ ان علامتوں کو جو ہے اپنے گھر میں جو ہے سمجھیں اور ان پر جو ہے کون سی علامت جو ہے یہ ابھرتی ہے تو لہٰذا اس کا آپ جو ہے علاج کریں۔ تو لہٰذا طبی علاج جو ہے درج ذیل بھی ہے۔ تو لہٰذا ذرا مرغابی دونوں کو جو ہے ایک جگہ پر یوم تک شافہ رکھیں، اور پھر جو ہے خامد اگر رحم میں ہوا بھری ہوئی ہو تو انگویزہ 7 ملا کر جو ہے حیض کے بعد 3 روز تک جو ہے یہ استعمال کریں۔ اگر رحم کا گوشت زیادہ ہو تو زیرہ زرد میں جو ہے ملا کر حیض کے بعد جو ہے 3 روز جو ہے استعمال کریں۔ اگر عورت کے جو ہے رحم میں کیڑے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اور بلیہ کی شافہ بنا کر 3 دن تک جو ہے رحم میں رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے فضل و کرم سے جو ہے قرار پائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے اگر اصائب دیو یا پری بھوت اور پریت کا جو ہے اگر مسئلہ ہے وغیرہ ہے حاوی ہے تو یہ نقش جو ہے مشک و زعفران سے جو ہے لکھ کر عورت کی کمر میں جو ہے ڈالیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے جو ہے یہ نقش خود تیار کرنے جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے اس کے بعد جو ہے دینا لازم ہے ورنہ یہ کار نہ کرے گا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ وجوہات ہیں۔ تو لہٰذا اگر رحم کا منہ الٹا ہو تو ان جو ہے پیند گسائیں اور شافہ بنا کر جو ہے 3 ساتھ جو ہے مجامت کریں۔ تو یعنی یہ جو ہے بینگن خالص کے جو ہے تلوں کے شافہ بنا کر جو ہے رحم میں رکھیں اور سفید اور ہاتھی کے جو ہے ناخن روغن تک جو ہے بطور شافہ استعمال کریں۔ پھر جو ہے گئے تو صابن کا بھی آپ جو ہے استعمال کریں۔
تو لہٰذا پھر دوستوں یہ جو ہے وہ نقش ہے، اگر جو ہے جن لوگوں کو جو ہے لگتا ہے کہ ہم کو جو ہے جادو ٹونا ہے یا کوئی بھوت ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو لہٰذا آپ نے جو ہے اس نقش کا جو ہے آپ نے ایک جو ہے اسکرین شاٹ لینا ہے، اور اسکرین شاٹ لینے کے بعد جو ہے یہ جو ہے پرنٹ مشین والے، فوٹو اسٹیٹ والے کسی سے جو ہے آپ واٹس ایپ کے ذریعے یہ جو ہے نقش نکلوا لیں، اور اس جو ہے نقش کو آپ نے جو ہے اپنی کمر میں باندھیں اور اس کو جو ہے دھو کر جو ہے پانی سے جو ہے پانی میں پئیں۔ تو لہٰذا آپ نے جو ہے یاد رکھنا ہے کہ پانی جو ہے آپ نے مسجد کا یا زمزم کا یا بارش کا استعمال کرنا ہے، اور یہ جو ہے جب تک جو ہے یہ حمل قرار نہیں پائے گا، تو لہٰذا یہ جو ہے ہر 15 دنوں میں جو ہے یہ نقشہ استعمال کریں، اور 15 دنوں کے بعد جو ہے دوسرا بنائیں اور وہ استعمال کریں۔ تو لہٰذا ان بیماریوں پر جو ہے آپ توجہ فرمائیں۔ تو لہٰذا کن عورتوں کو جو ہے صاحب اولاد نہیں ہوتی، اور جو ہے وہ اسباب ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ تو لہٰذا پھر دوستوں ویڈیو اگر اچھی لگی اور سمجھ میں آئی تو آپ نے لائک بھی کرنی ہے، اور جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں، تاکہ مزید جو ہے اس طرح کی اسلامک ویڈیو، دست شناس کی ویڈیو، اور اس کے بعد جو ہے ہاتھوں کی لکیروں کی جو ہے یہ ویڈیو، پتھروں کے ذریعے بیماریوں کا علاج، اور جو ہے بیماریوں کا علاج جو ہے طب لقمان حکیم کی نظر میں، تو لہٰذا تمام ٹاپک پر جو ہے لطیف پرو ٹی وی پر جو ہے یہ ویڈیوز موجود ہیں، تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک جو ہے دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب۔